اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ثم المراد بالمتجاہر من تجاہر بالقبیح بعنوان انہ قبیح فلو تجاہر به مع اظہار محمل له لا یعرف فساده الا القلیل کما اذا کان من عمال الظلمہ ودعا فی ذلك عذرا مخالفا للواقع او غیر مسموع منہ لم یعد متجاہرا. نام لو کان اعتذارہ واضح الفساد لم یخرج عن المتجاہر. اب یہ داخل ہو گئے اس مسئلے میں کہ متجاہر بالفسق کس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس جو وہ کوئی توجیہ ہو اپنے کام کرنے کی، مثال کے طور پر ایک شخص جو وہ رشوت لیتا ہے تھوڑی بہت، تو وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں چلا سکتا، بچوں کا پیٹ بھوکے تو نہیں مریں گے، اسکول کی لائن میں تو نہیں کھڑے رہیں گے، بالآخر کچھ تو کرنا ہے ان کا. تو اگر کسی کے پاس توجیہ ہو تو اس کو متجاہر بالفسق نہیں کہہ سکتے. پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس توجیہ ہو لیکن وہ توجیہ بھونڈی ہو، واضح الفساد ہو، تو اس کو متجاہر بالفسق ہی کہیں گے. اگر فالتو کی توجیحات کر رہا ہے تو اسے متجاہر بالفسق کہیں گے. لیکن اگر ایک توجیہ کر رہا ہے جو کچھ نہ کچھ کسی لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% صحیح نہیں ہے لیکن 20% تک صحیح ہے، مطلب ایک بات ہے، بھلے یہ کہ شرع نہ مانے اسے لیکن ایک بات ہے. تو وہ جو ایک بات ہے اس میں پھر اسے متجاہر بالفسق نہیں کہیں گے. لیکن اگر بالکل بھونڈی بات کر رہا ہے، ناقابل قبول بات کر رہا ہے، واضح الفساد بات کر رہا ہے، تو اسے متجاہر کہیں گے. یہ ایک مسئلہ انہوں نے یہاں عنوان کیا. ثم المراد بالمتجاہر، مراد متجاہر سے وہ ہے جو برائی کو دکھا کے کرے، اس عنوان سے کرے کہ وہ قبیح ہے، لیکن اگر برائی کو کرے ما اظہار محمل لہو، ایک محمل اس کے لیے بچھائے، بنائے، توجیہ کا گھر بنائے اس کے لیے، برائی کے لیے. لا یعرف فسادہ، جس کا فساد معلوم نہ ہو سکے، الا القلیل. جو شیطان ہے یہ بڑے اس کے لیے جو ہے نا پینیٹریٹنگ پاور ہوتی ہے، کہیں سے بھی گھس جاتا ہے. ابھی یہ جو سوچے آپ کے نوحہ مرثیہ کتنے عرصے سے اس کو پڑھا گیا، اب یہ نئی نسل میں ایک دم سے وہ پہلے اس نے جو ہے وہ گانوں کی طرز پہ کچھ کیا، پھر اس کے بعد نوحے کچھ اس اسٹائل کے بنائے، پھر اس کے بعد اب وہ میوزک لے آیا قصیدوں میں، منقبتوں میں. اب ہر آدمی جو ہے وہ وہی اسی طرح ہیرو بن کے فلم آ کے اور وہ جو ہے وہ میوزک کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے. تو اب آپ کی ساری جو بزرگوں کی محنت تھی وہ ایک منٹ میں اس نے برباد کر دی. تو یہ اس طرح سے کرتا ہے کہ سارا جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے. جیسے مولوی ہے، مولوی نے کہا نماز پڑھو، پڑھ لی، خمسے دو دے دیا، اچھا یہ بھی کر لو وہ بھی کر لیا، قبرستان میں ایسے کرو وہ بھی کر لیا، شادی میں ایسے کرو وہ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا. مولوی نے جو ہے وہ اس پہ ڈھیلا چھوڑ دیا محرم نامحرم کے مسئلے پہ. وہیں سے جو ہے اپنی ساری خباثت ایسی پھیلائے گا، پورے دین کو زیرو کر دے گا آپ کے ایک ہی چیز سے. تو یہ اس لیے جو ہے وہ کما اذا کان من عمال الظلمہ، جیسے مثال کے طور پر وہ بھٹو نے، اس نے ضیاء الحق نے کہا کہ اگر میں بھٹو کو پھانسی نہیں چڑھاتا تو ایک قبر میری کھودی ہوئی تھی، مجھے ہی ڈال دیتے اس کے اندر، تو میں مجبور تھا، مجھے کرنا ہی تھا یہ. تو یعنی ان پہ پریشر ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، ان کو اپنی بھی فکر ہوتی ہے. تو اب یہ ظالموں کے کارندوں میں سے ہے، ان کے ہاتھ جاب کرتا ہے، اور یہ ایک عذر کر رہا ہے جو مخالف واقع ہے یا سنا نہیں جا سکتا اس کو، لم یعد متجاہرن، تو اس کو متجاہر نہیں گنا جائے گا. نام لو کان اعتذار واضح الفساد، اگر اس کا عذر جو واضح الفساد ہو تو یعنی پہلا والا جو ہے وہ عذر ہے، مخالف واقع ہے، غیر مسموع بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک محمل تو بن گیا نا. تو
بھائی میں ظالم کے ساتھ نوکری کرتا ہوں، مار ڈالے گا مجھے، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، تو اس میں ہم کہیں گے کہ متجاہر نہیں ہے. اور جو دوسرا والا واضح الفساد ہے تو یہ متجاہر ہوگا. وَلَوْ كَانَ مُتَجَاهِرًا عِنْدَ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ مَحَلَّتِهِ مَسْرُورًا عِنْدَ غَيْرِهِمْ هَلْ يَجُوزُ ذِكْرُهُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَفِيهِ إِشْكَالٌ. اگر متجاہر ہو شہر والوں کے نزدیک یا محلے والوں کے نزدیک اور دوسروں کے نزدیک مستور ہو، تو کیا دوسروں کے سامنے اس کی پگڑی اچھالنا، اس کی عزت اچھالنا، اس کی غیبت کرنا جائز ہے؟ کہہ رہے ہیں ففی اشکال من امکان ادا و ظہور روایات الرخصہ فیما لا یستنکف عن الاطلاع علی عمل مطلقہ فرب متجاہر فی بلد متستر فی بلاد الغربہ اور فی طریق الحج والزیارہ لئلا یقع عن عیون الناس. کہہ رہے ممکن ہے کہ روایات کا جو ظہور ہے وہ ان لوگوں کی طرف پلٹا دیا جائے جن کے سامنے اس کا عیب دکھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر گھر میں یا خاندان کی سطح پر اس کے بعض عیوب جو ہے وہ ظاہر ہیں، صحیح ہے، تو وہ برا نہیں مانتا، جیسے مذاق سے یا چڑ سے بھی بیان کر دیے تو برا نہیں مانتا. لیکن آفس میں کوئی اس سے کہے ہاں بھائی تم تو بہت سست ہو، یہ ہو وہ ہو، آفس میں کوئی بات کر کے دکھائے، یا حتی وہ لفظ جو مذاق میں اس کے گھر میں بولا جاتا ہے اس لفظ سے اگر اس کو یاد کیا جائے، ٹھیک ہے، گھر میں تو بول دیں، خاندان میں بول دیں چچا چھکن، کچھ اس طرح سے اور کوئی مذاق بنا کے بول دیں، وہاں آفس میں بول کے دکھائیں ڈنڈے مار دے گا، تو اس کا مطلب ہے آفس میں اس کی عزت ہے. تو آفس میں نہیں، یا بلاد غربت میں، یا مثال کے طور پر طریق حج میں یا طریق زیارت میں، کاروان زیارت میں. اب یہ اچھا بنا ہوا ہے، اب کاروان زیارت میں اچھا بنا ہوا ہے تو تمہیں اس کی غیبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں کرو. جہاں ایک شخص تجاہر کرے اور اس کا عیب چھپا ہوا نہیں ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ متجاہر بالفسق وہاں پہ صدق کرے گا. لیکن اگر کچھ لوگ ہیں کہ نزدیک وہ متستر ہو تو اشکال پلٹ آئے گا، متجاہر بالفسق والا مسئلہ اس کے اوپر نہیں آ سکتا. وبالجملۃ فحیث کان الاصل فی المومن الاحترام علی الاطلاق، جب اصل مومن کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس سے متجاہر بالفسق نکلا، تو جو متجاہر بے تمام معنی ہو اس کی غیبت جائز ہوگی، نہ متجاہر بے ایک معنی، یعنی ایک جگہ کے لیے متجاہر ہو، دوسری جگہ کے لیے متستر ہو، خاندان میں متجاہر ہو اور کاروان زیارت میں، حج و زیارت میں یا بلاد غربت میں وہ متستر ہو، تو اس کی غیبت جائز نہیں ہو سکتی. وبالجملۃ حیث کان الاصل، کیونکہ اصل مومن کے اندر احترام ہے علی الاطلاق بطور مطلق، اب اس سے جو نکلے تو متجاہر نکلا، وجب الاختصار، اختصار کرنا، اکتفا کرنا، علامہ تیقن خروجو، جس کے خروج کے بارے میں آپ کو یقین ہو بس وہی پھر اسی پر اکتفا کریں. فالاحوط الاختصار علی ذکر المتجاہر بما لا یکرہہ لو سمعہ، بس احتیاط اس میں ہے. یہ جو فلاحوت آ جاتا ہے یہ فلاحوت صحیح نہیں ہے. فلاحوت یعنی پہلے آپ جو اصل مسئلہ ہے اس کو واضح کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مومن کی حرمت ہے اور اس کی حرمت کی ردا پھاڑنا، جلباب الحیا کو پارا کرنا وہ حرام ہے. اس سے متجاہر بالفسق باہر نکلا تو متجاہر جو بے تمام معنی متجاہر ہو لیکن جو ایک جگہ متستر ہو دوسری جگہ متجاہر ہو، تو وہاں پہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جب شک ہوگا تو ہم پلٹیں گے کس کی طرف؟ اطلاق کی طرف. اطلاق سے استفادہ کریں گے کہ جو اطلاق حرمت مومن ہے وہ صرف 100% والے متجاہر بالفسق کو باہر نکالتی ہے، نہ 50-50
والے متجاہر بالفسق کو مطلب یہ لکھو. یہ اس میں ایک صنعت ہے, وہ یہ جو پرائم منسٹر وغیرہ چیف منسٹر بڑے لوگ جو تقریر کرتے ہیں تو اس میں وہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں, اسے شارٹ ہینڈ بولتے ہیں. جو بول رہے ہوتے ہیں تو بس وہ یوں یوں کر کے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف وہ کر لیتے ہیں, اس سے مراد جیسے اب وہ بار بار ایک چیز تکرار ہو رہی ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں صدر صاحب سے میں نے یہ کہا تھا, تو اب صدر کے لیے اس نے فرض کر لیں یوں کر لیا یہ, تو یہ صدر ہو گیا مثال کے طور پر. اب وہ پورا صدر نہیں لکھے گا یا صدر صاحب, صرف وہ یوں کر کے ایک لائن بنا دے, ایسے ہی ہے. وبالجملۃ فحیث کان الاصل فی المؤمن الاحترام علی الاطلاق وجب الاقتصار علی ما تیقن خروجہ فالآہوت. اب یہ آہوت یہ اس کے بعد والا ہے, ورنہ آہوت کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک چیز متجاہر بالفسق میں فٹ ہی نہیں ہوئی, آپ نے اس کو متجاہر بالفسق کے اس والے مسئلے کو جس میں وہ 50% متستر ہے 50% متجاہر ہے, اس کو آپ نے متجاہر کے خانے میں ڈالنے کی کوشش کی, اس میں نہیں آیا. اس میں نہیں آیا تو کس کی طرف پلٹے گا؟ اپنے اصل کی طرف پلٹے گا, جو اصل کیا ہے؟ حرمت المومن ہے, حرمت المومن و حرمت اختیاب ہی, یعنی اس کی حرمت ہے اور اس کی جو ہے وہ غیبت کرنا حرام ہے. تو اصل جو سانچا ہے اس کی طرف وہ پلٹ جائے گا. تو جب اصل کی طرف پلٹ جائے گا تو پھر احتیاط کہاں گئی؟ احتیاط کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ تائید کے طور پر نقل کر سکتے ہیں کہ احتیاط بھی یہی کہہ رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اچھا آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, احتیاط بھی وہی کہہ رہی ہے جو قاعدہ کہہ رہا ہے. تو اس لیے فلاحوت فل یعنی پس, ورنہ فالاحوت والاختصار علی ذکر المتجاہر بما لا یکرہہ لو سمعہ. احوت یہ ہے کہ اکتفا کرے متجاہر کے, یعنی جو برائی کر رہا ہے کہ وہ برا نہ مانے. اگر سن لے تو وہ خاندان میں تو برا نہیں مانے گا, آفس میں اگر کوئی بات کر دی تو برا مان جائے گا. ولا یستنکف من ظہورہ للغیر, اور استنکاف نہ کرے, استنکار نہ کرے کہ یہ بات غیر کے لیے ظاہر ہو جائے. نعم لو تعزہ من ذمہ بذالک دون ظہورہ لم یقدح فی الجواز. ہاں اگر اذیت پہنچے اسے, نعم لو تعزہ من ذمہ بذالک, یعنی اس کی مذمت سے یہ متعزی ہو, دون ظہورہ ہی, ظہور نہیں ہوا. مثال کے طور پر اس کے آفس میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے لیکن کسی نے سنا نہیں, کوئی تیسرا شخص اس وقت وہاں موجود نہیں تھا, تو ظہور نہیں ہوا, ذم ہو گئی, مذمت ہو گئی, ظہور نہیں ہوا, کسی نئے شخص کو پتہ نہیں چلا تو اس کو برا لگا, تو کو برا لگتے رہے. مذمت کے اوپر مسئلہ نہیں ہے, ظہور کے اوپر مسئلہ ہے کہ اس کا عیب کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے. فلاحوت والاختصار ولا ذکر المتجاہر بما لا یکرہہ لو سمعہ ولا یستنکف من ظہورہ للغیر. نام لا تعزہ من ذمہ بذالک دون ظہورہ لم یقدح فی الجواز. لم یقدح فی الجواز یعنی ظہور تو ہے نہیں, تو پھر جو ہے وہ جواز ہی جواز ہے. ولذا جاز سبہ بما لا یکون کذبا. اگر گالی جو ہے سچی والی گالی ہو, تھوڑی ذرا موڈیفائڈ قسم کی گالی ہو, تو وہ بھی دے سکتا ہے. سبہ مثلا اس کو کہ اے بی, اور فارسی میں بڑی رقیق گالیاں دیتے ہیں, مطلب الفاظ کے لحاظ سے بڑی اچھی ہوتی ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے بڑی آگے تک جاتی ہیں. اچھا ہمارے ہاں تو فوش ننگی گالیاں دیتے ہیں, بہت گندی گالیاں, الفاظ کے لحاظ سے بھی گندی ہوتی, لیکن وہ فارسی میں جیسے فارسی میں اگر کسی کو گالی دیں گے تو کہیں گے او بی پدر, بی پدر کہیں گے, مطلب باپ نہیں تھا تیرا, یعنی باپ نہیں تھا تو ماں کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے تیرا باپ, جو ہے وہ بی پدر. اب بی پدر کیا ہے, اللہ اس کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہت بڑی گالی ہے سمجھنے والے کے لیے.
ہاں ولد الزنا. تو لیکن وہ جو کنایہ ہوتا ہے نا، کنایے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ نہیں ادا کریں اور بات پہنچ جائے، یہ ہوتا ہے کنایہ. تو اس لیے انسان کنایے میں بھی کسی کی جو وہ مذمت یا کسی کو وہ جو ہمارے ہاں یہ عادت ہے تو سنیوں کو وہ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. کنایے میں جو وہ مارتے ہیں وہ صحیح نہیں. وَلِذَا جَازَ سَبُّهُ، وہ انہوں نے اور نقوی صاحب نے وہاں جنت البقیع میں وہ سپاہی سے پوچھا کہ عثمان ابن مظعون نام تھا، مظعون صحابی تھے، روئے سے توئے مظعون پہلے صحابی تھے جو دفن ہوئے تھے. حضور نے ان کا پتھر بھی رکھا تھا. عثمان ابن مظعون کی قبر کہاں ہے؟ اور وہ شاید وہ غلطی سے ان سے مطعون نکلا یا ملعون نکلا، تو کچھ انہوں نے متون یا ملون بولا، اس نے گرفتار کر لیا ان کو. اس کی ایسی رگ پھڑکی، 2 دن تک گرفتار رکھا. وہاں قانون یہ ہے کہ متوع جو جب تک وہ نہیں چھوڑے گا تو یہ نہیں چھوٹے گا، وہی آل اینڈ آل ہے. پھر ان سے معافیاں منگوائیں، کان پکڑائے، تو پھر اس کے بعد وَلِذَا جَازَ السَّبُّ بِمَا لَا يَكُونُ كِذْبًا وَهَذَا هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ السَّبِّ وَالْغِیبَةِ. یہ فرق ہے سب اور غیبت میں. یعنی فرق یہ ہے کہ سب جو ہے وہ جھوٹ کے بغیر جائز نہیں، جھوٹ کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور غیبت سچ کے ساتھ بھی جو ہے وہ حرام ہے. تو غیبت سچ کے ساتھ حرام ہے اور سب سچ کے ساتھ جائز ہے. لیکن جس کی غیبت جائز ہے اس کا سب جائز ہے. وَهَذَا هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ السَّبِّ وَالْغِیبَةِ حَیْثُ أَنَّ مَنَاطَ الْأَوَّلِ الْمَذَمَّةِ وَالتَّنْقِیصِ، مناط اول مذمت اور تنقیص سے فیجوز جائز ہے. وَمَنَاطُ الثَّانِي اِظْہَارُ عُیُوبِهِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِمِقْدَارِ الرُّخْصَةِ. مناط ثانی، یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ مذمت جائز ہے اور اظہار حرام ہے. مذمت جائز ہے اور اظہار و عیوب ہی، اس کے عیب ظاہر کرنا حرام ہے. اس بنیاد پر مذمت کیونکہ جائز ہے تو سب جائز ہے، اظہار و عیوب ہی حرام ہے تو غیبت حرام ہے. تو غیبت جو ہے وہ حرام ہے، غیبت اس کی حرام ہے اور سب جائز ہے. کیونکہ سب جو ہے وہ مذمت میں آتا ہے، تنقیص میں آتا ہے. تو جہاں پہ مذمت اور تنقیص جائز ہے وہاں پہ سب جائز ہے. اور لیکن اظہار و عیوب ہی، اس کے چھپے ہوئے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا، یہ کیونکہ حرام ہے تو غیبت حرام ہے. ٹھیک ہے بھائی. حیث ان مناط الاول المذمۃ والتنقیص فیجوز ومناط الثانی اظہار عیوبہ فلا یجوز الا بمقدار الرخصہ. اچھا، تو یہ پہلا مورد تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مستثنیات غیبت. تم نے کہا تھا مستثنیات غیبت میں یہ مسئلہ تھا کہ 10 مورد ایسے ہیں جہاں مستثنیات میں گنا جاتا ہے. تو لیکن وہ مستثنیات میں یہ کرنا ہوگا آپ کو کہ ملاک کو دیکھنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر جو موارد انہوں نے بنایا بیان کیا، اس میں پہلا ہے نصح المستشیر. نصح المستشیر یعنی کوئی آپ سے مشورہ مانگے کسی کے بارے میں کہ فلانی رشتہ لے کے آیا، میں اپنی بیٹی اس کو دے دوں. تو وہاں پہ جو اس کی عزت یعنی اس کے عیب ظاہر کرنے، اس کی حرمت ہے، اس کا ایک مسئلہ ہے. اور اس کی بیٹی اس کے گھر جا کے رل جائے، یہ ایک مسئلہ ہے.
تو کیونکہ اس کی مصلحت بہت زیادہ ہے کہ بیٹی کی کہیں جو ہے وہ اس کا نصیب خراب نہ ہو جائے، زندگی خراب نہ ہو جائے، تو کیونکہ اقوام ملاک یہ ہے، تو اقوام ملاک کو دیکھتے ہوئے جو عزف ملاک ہے غیبت وہ ہم جائز کر دیں گے۔ تو جو 10 مورد ہیں وہ تزاحم کی بنیاد پر ہیں، اور یہ جو 2 مورد ہیں یہ تزاحم سے ہٹ کے ہیں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ دو مورد کون سے محمد علی بتاؤ؟ یہاں پر کوئی تزاحم نہیں ہے۔ 2 مورد جہاں پہ تزاحم کے بغیر غیبت جائز ہے وہ کون سے؟ مطلب ایک جو ہے جہاں پر مصلحت اقوام، نہیں جیسے کہ لڑکی کا صبر ایک منٹ۔ پہلا ہے متجاہل بالفسق، اس کا مسئلہ ابھی ہم نے پڑھا اور گزر گیا۔ یہ وہ مورد ہے جو بغیر کسی مصلحت کیے بغیر تزاحم کے بغیر جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مورد ہے۔ دوسرا ہے تظلم مظلوم، مظلوم کا ظلم بیان کرنا، تظلم بولتے ہیں ظلم بیان کرنے کو۔ ان دو مورد میں بغیر تزاحم کے غیبت جائز ہے۔ باقی 10 موارد میں تزاحم کے ساتھ یعنی اقوا ملاکن کو دیکھیں گے، اقوا ملاکن کو دیکھیں گے آپ، تو اقوا ملاکن کو دیکھتے ہوئے تزاحم کے ساتھ جائز ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہے وہ اقوا ملاکن کے ساتھ جائز ہے تو پھر مستثنیات 10 نہیں ہیں، 10 سے جو ہے وہ زیادہ کی طرف بھی چلے جا سکتے، 11 بھی ہو سکتے ہیں، 12 بھی ہو سکتے ہیں، 13، 14، 15۔ مظلوم و اظہار مفعول به ظالم و انکان متسترا به، یعنی مظلوم کا ظلم بیان کرنا اور اظہار کرنا، ظاہر کرنا جو اس نے مفعول به ظالم، یعنی جو ظالم نے اس کے ساتھ کیا اس کو ظاہر کرنا، و انکان متسترا، اگرچہ جو ظالم ہے وہ متستر ہے، وہ کھل کے ظلم نہیں کر رہا، چھپا کے کر رہا ہے ظلم۔ جیسے شوہر ہے بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اب بیوی جو ظلم سہے جا رہی ہے پھر ایک وقت آ کے وہ اپنے گھر والوں کو یا حاکم شرعی کو بتا دیتی ہے، تو یہاں پہ بھی جو تظلم مظلوم آ جائے گا، اس کی غیبت سننا جائز ہو جائے گا۔ کما اذا ضربہ فی اللیل الماضی وشتمہ او اخذ مالہ جاز ذکرہ بذلک، جیسے گزشتہ رات میں اس کو مارا ہو یا اس کو گالی دی ہو یا اس کا موبائل چھین لیا ہو، جاز ذکرہ بذلک عند من لا یعلم ذلک منہ، یعنی ایسے شخص کے سامنے اس کی برائی کرنا، لا یعلم ذلک منہ، نہیں جانتا ہو کہ یہ برائی سے ہے، لظاہر قولہ وَلِمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہاں پر جو ہے وہ اس آیت کریمہ سے کیسے استدلال کریں گے یہ آپ کو بتاؤں۔ بتا دیا
کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کسی کے بارے میں بدگوئی کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کسی کے عیوب کو ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر مظلوم کا برائی کرنا ظالم سے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ تو یہ جو ہمارا مورد ہے وہ استثناء والا ہے، استثناء والا مورد ہے، الا من ظلم تظلم مظلوم۔ تو مطابق ہی ہے نا، اس میں استنباط کی ضرورت ہی نہیں، استنباط کی ضرورت تو پھر بھی ہے۔ اور دوسرے ایک ظلم ہی فاولئک ما علیہم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔ اس کا استدلال ہم نے بتا دیا، اور اس کا بھی بتا دیا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، جہر بالسوء یعنی کسی کی برائیوں کو ظاہر کرنا زبان سے، من القول الا من ظلم، تو بتا دیا کہ جائز نہیں ہے مگر تظلم مظلوم، جہاں مظلوم ظالم کا ظلم بیان کرے۔ فان تفسیر القمی ای لا یحب ان یجہر الرجل ان یجہر الرجل بالظلم والسوء ویظلم الا من ظلم فاطلق ان یعارضہ بالظلم۔ تفسیر قمی میں کہا کہ پسند نہیں کرتا کہ جہر کرے رجل بالظلم، ظلم کے ذریعے سے اور سو کے ذریعے سے، یعنی سو کسی کی برائی کو ظاہر کرنا ظلم ہے، کسی الجہر بالسوء ظلم ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا الجہر بالظلم۔ تو ویظلم اور ظلم کرے الا من ظلم، مگر یہ کہ یہ مظلوم واقع ہوا ہو، تو جب مظلوم واقع ہوگا تو ظلم کا مقابلہ کس سے کرے گا؟ ظلم سے کرے گا۔ تو اس نے ظلم کیا، یہ اس کے بدلے میں ظلم کر رہا ہے۔ فاطلق ان یعارضہ بالظلم، بس مطلق چھوڑ دیا کہ اس کا معارضہ کرے کس سے؟ ظلم سے۔ وان تفسیر العیاشی عنہ من اضاف قوما فاساء اضافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح علیہم فیما قالوا فیہ۔ یعنی اگر کوئی کسی قوم کو جو ہے وہ مہمان قرار دے، اضافہ قوم مہمان بنائے، فاساء اضافتہم، اور ان کی ضیافت جو ہے وہ صحیح نہ کرے، صحیح سے نہ کرے، برے طریقے سے ان کی ضیافت کرے، تو اس نے میزبان نے ظلم کیا ان کے ساتھ، بھئی نہیں بلاتا ان کو، جب ان کو بلایا مہمان بنایا تو مہمان کی کرامت، مہمان کہ یہ نہیں کہ مہمان کو سونے کا نوالا دے دے، مہمان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ تو وہ آپ کے گھر وارد ہوا، اس کی عزت اور تکریم کرنا جو ہے وہ فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اب اس نے عزت اور تکریم نہیں کی، بے رخی کی مہمان کے ساتھ اور غلط طریقے سے ان کی ضیافت کی، بری ضیافت کی، تو اس نے ظلم کیا۔ تو وہ اگر بدگوئی کرے تو وہ حق رکھتا ہے۔ یہ ایسا ظلم تو نہیں ہے سب کو پھیلا دے، نہیں، یعنی مثال کے طور پر یہ گیا، فرض کر لیجئے کسی ضیافت میں گیا، اس کو کھانا بھی نہیں ملا، رات کو 1 بجے آیا، پھر گھر میں بھی کھانا نہیں تھا، ہوٹل میں بھی بند ہو گئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر آگے کہانیاں چلتی ہیں کہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا، بیمار ہو گیا یہ ہو گیا۔ تو یعنی یہ کہنا کہ وہاں پہ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا میرے ساتھ، تو اس نے ظلم کیا ہے نا، تو ٹھیک ہے جتنا ظلم کیا اتنا بتا دے۔ یہ یہاں پہ بھی غیبت ہے، لیکن یہ غیبت کیا ہے؟ جائز ہے، تظلم مظلوم میں۔ غیبت سے پہلے تو شاید ایسا امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تو غیبت نہیں لگتا جائز ہونی چاہیے سب اسی سچویشن میں۔ نہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے آپ کو، جیسے آپ نے کسی کو اپنے گھر بلایا اور آپ نے جان بوجھ کے اس کی توہین کی، اور مثال کے طور پر کسی اور کو بھی بلایا اور اس سے آپ نے بے رخی اختیار کی، اور اس کے آپ نے بہت غلط انداز میں اس کی پذیرائی کی،
ٹھیک ہے. تو جیسے اس کو آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کی پذیرائی کی، اور اس کو آپ نے جو ہے وہ صحیح سے کھانے کو بھی نہیں دیا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا، نیچے بٹھا کے کھلایا، اس کو اوپر بٹھا کے کھلایا، اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دی، اس کو دوسرے کو آپ کو نظر انداز کیا. تو ظلم کیا اس نے یا نہیں کیا؟ ہاں یا نہیں میں جواب دینا. ظلم ہے. تو یہ ظلم اس کو بیان کرنا اس کا حق ہے. تو مطلب یہ جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، تو غیبت جائز ہو جائے گی. ایسے تو ایسا بہت سو کے لیے شاید سب کے لیے دن رات غیبتیں کرنا جائز ہو جائے گی. ایسا ویسے ظلم کا سب کرتے نہیں، یعنی ہم ہر وقت تو کسی کو نہیں بلا رہے ہوتے نا. نہیں ہے نا. یہ ایک تو ایک مورد ہے نا، ظلم تو اصل شے کو اس کے محل سے ہٹانا ہے. نہیں، یعنی وہ تو ایک ہو گیا، مطلب اصطلاحی تعریف میں لے لیا آپ نے ظلم کو. ایک ہوتا ہے ظلم کرنا. جیسے میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ بچے کی میں کتاب خرید کے لے کے آیا، بچے کی، چھوٹی بچی کی. تو اس میں ایک اتنی بڑی اسٹرانگ ووکیبلری، ایک لفظ آیا ظالم. تو اب وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہماری بچی پوچھتی ہے یہ کیا ہے ابو، یہ کیا ہے. تو اس میں یہ دکھایا ہے کہ ایک طاقتور آدمی ڈنڈا لے کے ایک بچے کو مار رہا ہے. اب یعنی اس کو اس چیز نے اٹریکٹ کیا. وہ کہہ رہی ہے ابو یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ ظالم ہے. تو ظالم کا لفظ اسے جو ہے بچے کو سکھا دیا ابھی سے کہ یہ ظالم ہے. تو یہ ایک دفعہ یہ کہ ایک آدمی آگے چل رہا ہے، بزرگ آگے چل رہا ہے، آپ اس کے آگے چلے گئے، آپ نے اس کی جو ہے وہ نہیں کی. یہ جیسے وہ آپ کے استاد کھڑے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے ان کو دبا دیا تھوڑا. تو یہ چیز بزرگوں کا خیال کرنا چاہیے. سفید داڑھی والا ہے، کوئی بھی ہے جو بھی، تو سفید داڑھی والا اس کا لحاظ کرو. تو وحاذ روایا ولہو ان وجب توجیہ ہوا اما بحمل لساعت علامہ یکون ظلما وحدکن لاحترامہم و بغیر ذالک الا انہ دالۃ علی عموم من ظلم فی الآیت الشریفہ. یعنی عموم ہے، مظلوم کے لیے عموم ہے. جہاں بھی ظلم ہو وہاں برائی ہو سکتی ہے. وَإِنَّ كُلُّ مَنْ ظُلِمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي مَقَالَ فِي الظَّالِمِ. کوئی بھی شخص جو مظلوم ہو، ظالم کے بارے میں جو چاہے کہہ سکتے ہیں، ورنہ فی وجوب توجیہ ہے، یعنی وجوب توجیہ میں. ونحوها فی وجوب توجیہ روایت اخری. اچھا، ونحوها، اور اسی کی طرح ہے توجیہ کرنے کے وجوب میں دوسری روایت فی حاصل معنی محکیۃ عن المجمع ان الضیف ينزل بالرجل فلا يحسن ضیافتہ. ایک مہمان اترتا ہے ایک شخص کے پاس، یہ اس کی صحیح سے ضیافت نہیں کرتا. فلا جناح علیہ فی ان یذکرہ بسوء ما فعلہ. تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ جو اس نے برا کیا ہے اس کو بیان کرے. وَيُعِيدُ الْحُكْمَ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ أَنَّ فِي مَنْعِ الْمَظْلُومِ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّشَفِّي حَرَجًا عَظِيمًا. یعنی یہ تھوڑی سی برائی کر لے گا، اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر شریعت اس کو روکے کہ برائی نہ کرے تو اس سے اس کے دل میں اختلاج پیدا ہو جائے گا، عقدہ بن جائے گا، تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، کینہ پرور ہو جائے گا، اور پتن کیا کیا حرج عظیم لازم ہوگا. اس سے بہتر ہے تھوڑی سی برائی کر کے قضیہ ختم کرتے ہیں. وَلِأَنَّ فِي تَشْرِيعِ الْجَوَازِ مَظَنَّةُ رَدْ لِلظَّالِمِ. اور یہ جو تشریح ہم نے کی ہے، شرع بنا کے کہا کہ جائز ہے غیبت کرنا، اس میں یہ بھی گمان ہے کہ ظالم کی جب وہ برائی کریں گے، بھائی اتنے بڑے گھر سے یہ مہمان کی بے عزتی کی ہے، تو وہ ظالم رک جائے گا ظلم سے، اور آئندہ وہ مہمان کی جو ہے وہ صحیح پذیرائی کرے گا. رد للظالم. یا جیسے کسی ہوٹل میں گئے، ان لوگوں نے صحیح آپ کے ساتھ بیہیو کیا، برتاؤ کیا، تو آپ کہیں گے اچھا ہوٹل تھا، اچھا برتاؤ کیا. برا ہوٹل تھا تو کہیں گے برا برتاؤ کیا. وہی مصلحت خالیۃ عن مفسدہ. یہ مصلحت ہے جو مفسدے سے خالی ہے. فیثبت الجواز لأن الاحکام تابعۃ للمصالح.
احکام جو ہے وہ مثالی کے تابع ہیں. وہ یؤیدہ ما تقدم من عدم الاحترام للامام الجائر بناء علی عدم احترامہ من جہت جورہ لا من جہت تجاورہ. کہہ رہے ہیں کہ جائر ظالم حکمران کا کوئی احترام نہیں ہے. یہ نواز شریف زرداری ان لوگوں کا کوئی احترام نہیں ہے، کیونکہ اس کا عدم احترام اس کے تجاہر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے ظلم کی وجہ سے. وَإِلَّا لَمْ يَذْكُرُوا فِي مُقَابِلِ الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بِالْفِسْقِ. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو ذکر نہیں کرتے متجاہر بالفسق کے مقابلے میں. وصلی اللہ وفی نبوی لصاحب الحق مقال. اور نبوی میں یہ ہے کہ صاحب حق کے لیے جو ہے وہ بولنے کا حق باقی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. کل آئیں گے نا تو اسے جو ہے وہ غیبت کو، یہ اس کے جو مورد ہیں ان کو تو وائنڈ اپ کر دیں گے انشاءاللہ.